السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی خبریں۔ سب سے پہلی خبر، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ایران سے سستا تیل اور گیس درآمد کرنے کے امکانات پر غور کر رہی ہے۔ ان کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں حالیہ کمی اور ایران پر امریکی پابندیوں میں وقتی نرمی کے بعد یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اگر ایران سے رعایتی قیمت پر توانائی حاصل کی جا سکے تو پاکستان کے درآمدی بل میں نمایاں کمی آ سکتی ہے، جس سے زر مبادلہ پر دباؤ کم ہوگا اور ممکنہ طور پر عوام کو پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ریلیف مل سکتا ہے۔ تاہم اس معاملے میں سب سے بڑا چیلنج بین الاقوامی پابندیاں، سفارتی دباؤ اور قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ پاکستان کو ایک طرف معاشی فائدے اور دوسری طرف عالمی قوانین کی پابندی کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ اس لیے ناظرین، یہ منصوبہ فی الحال ابتدائی غور کے مرحلے میں ہے اور اس پر حتمی فیصلہ ابھی آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے۔ اس معاملے پر سیاسی رد عمل بھی سامنے آئے ہیں ناظرین، جہاں تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے کے باوجود پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں خطے میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے مطابق حکومت نے عوام کو براہ راست ریلیف دینے کے بجائے بالواسطہ ٹیکسز اور دیگر مالی پالیسیوں کے ذریعے بوجھ برقرار رکھا ہوا ہے، جس سے مہنگائی میں کوئی حقیقی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ حکومت کی جانب سے موقف یہ دیا جاتا ہے کہ عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ کچھ حد تک عوام تک منتقل کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے ناظرین کہ ٹرانسپورٹ، خوراک اور روزمرہ اشیاء کی قیمتیں اب بھی بلند سطح پر ہیں۔ اس صورتحال نے عوامی سطح پر یہ سوال مزید مضبوط کر دیا ہے کہ اگر عالمی سطح پر قیمتیں کم ہوں تو مکمل فائدہ مقامی صارف تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ جب دیگر خطے کے ملک اپنی عوام کو سستا ڈیزل اور پیٹرول دے رہے ہیں تو پاکستان کی حکومت ایسا کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ اس کے بعد ناظرین، تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے کہا ہے کہ صوبائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اب تک کوئی تحریری مسودہ یا باضابطہ تجویز سامنے نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے اور وہ صوبوں کے حقوق کے تحفظ کو اپنی پالیسی کا بنیادی حصہ سمجھتی ہے۔ ان کے مطابق بجٹ یا سیاسی اتحاد میں وقتی تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آئینی معاملات پر مکمل اتفاق موجود ہے۔ یہ بیان دراصل اس سیاسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں اتحادی حکومتیں اکثر عملی طور پر ایک ساتھ چلتی ہیں، لیکن آئینی اور انتظامی معاملات پر اپنے اپنے فائدے کو دیکھتی ہیں۔ ایک طرف ناظرین پیپلز پارٹی اپنے فائدے کو دیکھتی ہے، دوسری طرف نون لیگ کے خاندان نے پنجاب کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اسی طرح یہ دونوں خاندان مل کر پاکستان کے اوپر پچھلی 3-4 دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پیمرا نے جیو نیوز کی نشریات 15 روز کے لیے معطل کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسی دستاویزی پروگرام کے بعد سامنے آیا جس کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس پروگرام میں محرم الحرام کے حوالے سے بعض مناظر اور مواد ایسے تھے جن سے مذہبی جذبات متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ پیمرا کے مطابق یہ اقدام عوامی حساسیت اور ضابطۂ اخلاق کے تحت کیا گیا ہے۔ دوسری طرف میڈیا ادارے نے اسے غیر ارادی طور پر ادارے کی غلطی قرار دیتے ہوئے معذرت بھی کی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ملک میں دوبارہ سے ایک مرتبہ ناظرین میڈیا کی آزادی اور ریاستی ریگولیشن کے درمیان توازن پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ ناقدین کے مطابق ایسے اقدامات بعض اوقات معلومات کی ترسیل اور صحافتی آزادی پر اثر ڈالتے ہیں، جبکہ پیمرا کا موقف یہ ہے کہ حساس مذہبی اور سماجی معاملات پر محتاط رہنا ضروری ہے تاکہ معاشرتی ہم آہنگی برقرار رہ سکے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور خبر آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ سے شیئر کرتے ہیں، جہاں ایک مشتبہ ڈرون حملے میں 9 سالہ بچہ جاں بحق جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈرون نے ایک رہائشی گھر کو نشانہ بنایا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا اور اس کا اصل ہدف کیا تھا۔ یہ واقعہ ناظرین علاقے میں شدید خوف و ہراس کا باعث بنا ہے اور مقامی آبادی میں عدم تحفظ کے احساس کو بڑھا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات نہ صرف انسانی جانوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں ناظرین، بلکہ ریاستی اداروں کی سیکیورٹی حکمت عملی
اور سرحدی نگرانی کے نظام پر بھی سنگین سوالات اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایسے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں ناظرین، مگر ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ ایسے واقعات میں مکمل حقیقت سامنے آنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ایسے معاملات کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ جن افراد کے شناختی کارڈ ختم یا منسوخ ہو چکے ہیں وہ فوری طور پر اپنی سمز کی تفصیلات اپڈیٹ کروائیں۔ PTI کے مطابق ایسے لاکھوں موبائل نمبر موجود ہیں جو غیر فعال یا منسوخ شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہیں اور انہیں مرحلہ وار بند کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد سیکیورٹی خطرات کو کم کرنا اور غیر قانونی مواصلاتی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ تاہم عام شہریوں کے لیے یہ عمل اکثر پیچیدہ ثابت ہوتا ہے ناظرین، کیونکہ نادرا اور ٹیلی کام سسٹمز کے درمیان رابطے اور اپڈیٹ کے عمل میں تاخیر مسائل پیدا کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو محض انتظامی تاخیر کی وجہ سے دستاویزات اپڈیٹ نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد ناظرین کھیلوں کی دنیا سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے دوران ٹیم کو آگاہ کرتے ہوئے کیا۔ بین سٹوکس کو جدید دور کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین، جنہوں نے انگلینڈ کو کئی اہم فتوحات دلانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے نہ صرف انگلش ٹیم ایک اہم رہنما سے محروم ہوگی بلکہ عالمی کرکٹ میں بھی ایک بڑا خلا پیدا ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی ٹیموں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ سعودی عرب سے شیئر کرتے ہیں، جہاں سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں آرامکو کمپنی، جو سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل پروڈیوسنگ کمپنی ہے، اس کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس جہاز میں سوار تمام 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف انسانی سانحہ ہے ناظرین، بلکہ توانائی کے عالمی شعبے میں بھی تشویش کا باعث بنا ہے، کیونکہ آرامکو دنیا کی سب سے بڑی توانائی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ ایسے واقعات کمپنی کی آپریشنل سیکیورٹی اور فضائی نقل و حمل کے معیار پر سوالات اٹھاتے ہیں اور مستقبل میں حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے، جہاں امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر مختلف فوجی اہداف پر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ کارروائی ایک آئل ٹینکر پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں کی گئی، جبکہ ایران نے اسے کھلی جرحیت قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ اس صورتحال نے پورے خطے کو ایک نئے تنازع کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات دوبارہ سے عالمی تیل کی قیمتوں، سپلائی چین اور عالمی معیشت پر براہ راست پڑیں گے، جس سے ترقی پذیر ممالک خاص کر پاکستان شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین امریکہ کی سیاست سے خبر یہ ہے کہ امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کی پالیسیوں کو ناکام قرار دیا ہے۔ امریکی سیاست میں یہ کشمکش اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اندرونی اختلافات اب بھی شدید ہیں، اور یہ اختلافات صرف داخلی معاملات تک محدود نہیں رہتے بلکہ خارجہ پالیسی اور عالمی تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ کی سیاسی صورتحال ناظرین دنیا بھر کے ممالک کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس کے فیصلے عالمی معیشت اور بین الاقوامی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔